بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا فاقتلوہ۔ کچھ دیر قبل ایک دیوبندی مولوی طارق مسعود کی ویڈیو سننے کو ملی، جس کے اندر اس نے لاہور اچھرا میں ہونے والے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے علماء اہل سنت کو خوب نشانہ بنایا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مذہبی جنونی اور پاگل طبقہ ہے کہ وہ جب بھی کہیں ایسا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اس طرح کی مسٹیکس اور غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ان کو ملے اور وہ ایسا کام کریں۔ بات کرتے ہوئے اس نے آگے کچھ یوں کہا ہے کہ قصور ان کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ ایسے مذہبی سکالر ہیں جو کہ پاگل اور جنون ہیں، اور انہوں نے ان کو ایسے کام پر بھڑکایا ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر لوگوں کو جو ہے کبھی کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اور کہیں کسی پر جو ہے گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، کچھ حلوہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی جنونی لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی اس بیس پر کہ یہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ محترمہ قرآن کی اور اسلام کی توہین کر رہی ہیں۔ میں اس موقع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں اس وقت جو ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو مذہبی جنونیوں کا، پاگلوں کا طبقہ ہے جو آپ نے دیکھا اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ وہ مذہبی جنونی اور پاگل لوگ ہیں جو شاید انزائٹی کے مریض ہیں یا ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، جو سینس لیس لوگ ہیں۔ یہ کوئی بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ ہر جگہ یہ توہین تلاش کر رہے ہیں اور مارنے دھڑنے پر آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، حقیقت یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا۔ اور جب انسان پاگل ہوتا ہے نا ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری میں، تو وہ اسی قسم کی اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے جذباتی تقریر کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا ہے۔ یہ وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اب سوچیے اس خاتون کا قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، ہم کیا ایسے پاکستانی دنیا کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو آپ نے سنا کہ یہ مولوی طارق مسعود کس طرح کی بکواسات بک رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو بکواسات ہی کہہ سکتے ہیں کہ علماء حق پر اس طرح کی باتیں کرنا ان کو بکواسات ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ تو صرف لڑکوں کو جو ہے قصے اور کہانیاں اور سیکس کی باتیں ہی سنا سکتا ہے۔ اگر تیرے پاس ایمان کا جذبہ اتنا نہیں ہے کہ تو پاکستان میں بیٹھ کر بات کرے اور آگے امریکہ اور یورپ کانپ جائے، اگر تیرے پاس اتنی طاقت اور ایمان کا جذبہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ خدا سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم علماء اہل سنت کے اوپر جنون اور پاگل پن کے فتوے لگاتے پھرو، جو منہ میں آئے تم بکتے پھرو۔ مولانا ذرا سوچئے، یہ کلپ جاری کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ واقعی میں تحریک لبیک پاکستان یا علماء اہل سنت کا اس کے اندر کوئی ایسا ہاتھ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ہی ذمہ داران وہاں پر پہنچے، اس وقت جو وہاں پر کھڑے لوگ جاہل تھے، انہوں نے ہی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کی گئی ایک سازش تھی، اور اس پر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ بلکہ وہاں پر تو تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور علماء اہل سنت نے آ کر ہی اس معاملے کو سلجھایا ہے۔ جہاں پر لوگ ایک خاتون کو گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کہہ رہے تھے، وہاں پر آ کے علماء اہل سنت نے معاملہ سلجھایا ہے۔ تم لوگ ہو کہ سکرین کے آگے صرف قصے اور کہانیاں بیان کر سکتے ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی صحیح کو غلط بے وجہ کہنا وہ آپ سے سیکھا جائے۔ آپ کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت نے اس سے براعت کا جب اعلان کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس عورت پر ایسی نعرے بازی کرنے والوں میں تحریک لبیک پاکستان کا بالکل ہاتھ نہیں ہے، اور وہ اس سے بری ہے۔ جب ایک جماعت کی طرف سے اعلان ہو گیا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کسی کو پاگل اور مجنون کہتے پھریں؟ یاد رہے، اگر کسی کا آپ ادب کریں گے تو آپ کا ادب ہوگا۔ آپ نے ہمارے بڑوں کے بارے میں بے ادبی کی اور ان کو پاگل اور برا کہا، تو ہماری نظروں میں بھی آپ پاگل اور بے وقوف اور آپ سے کوئی بڑا احمق نہیں ہے۔ آخر میں علماء دیوبند سے گزارش ہے کہ اپنے اس طرح کے نمونوں کو ذرا کنٹرول میں لیں۔ اگر علم نہیں، کس سے کہانیاں سنانی ہیں تو وہ جاؤ لوگوں کو سناؤ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس پر چاہو جو کہتے جاؤ۔ شکریہ۔